وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ سورہ توبہ ہے اور اس کی 24 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. لوگ آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، شاید انسان بات کرے دو چار لوگ سن بھی لیں تو اچھی بات ہوتی ہے. لوگ نہیں آتے. اللہ اکبر. انسان اگر ایک طرف ہو کر گہرائی سے سوچ لے اور غور کرے کہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں یا تو وہ سچ ہیں یا وہ جھوٹ ہیں. اب یہ غور کر کے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے. اپنے موجودہ زندگی اور آنے والی زندگی بیٹھ کر اس پر غور کریں. یہ یاد رکھیں کہ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے. سچ کو کبھی زوال نہیں ہوتا. حقیقت حقیقت ہے اور اس کا عکس الٹ جو ہے وہ کذب ہے، جھوٹ ہے. اگر آپ ایک قیمتی گوہر کو انتہائی گندی نالے میں ڈالتے ہیں، غلاظت کے ڈھیر میں اس کو رکھ دیں، نکالیں گے تو 2 قطرے پانی ڈالیں وہ اپنی چمک دوبارہ آپ کو نظر آ جائے گی. اس کی چمک سچ ہے. اور کانچ کا بنا ہوا اگر آپ الماری میں بھی رکھ لیں کچھ دنوں کے بعد اس کی رنگت میں فرق آ جائے گا. لیکن سچ کے حصول میں مشکلات ہوتی ہیں. قدم قدم پر مشکلات ہوتی ہیں. جس طرح ایک قیمتی موتی کے حصول کے لیے مشکلات ہیں، اسی طریقے سے ہر سچ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. میں اس کی مثال یوں دوں، ایک دکاندار ہے، اس کو یہ غلط فہمی ہے اگر میں سچ کہوں گا گاہک کو تو مجھ سے کوئی چیز خریدے گا نہیں.
اپنی چیز کی غیر ضروری تعریف نہ کروں تو یہ خریدے گا نہیں. وہی چیز دوسری دکان میں جائے بلکہ اس سے گھٹیا چیز اس کی تعریفیں کرنے لگے، قیمت بہت زیادہ بتانے لگے، تو گاہک کو یقین آ جاتا ہے اور گھٹتے گھٹتے کتنا ہی گھٹے گا، آخر گاہک پھنس جاتا ہے. اب یہ سچ کہنے والا ہے، بیچارہ ویسے بیٹھا ہوا ہے. تو سچ کہنے کے لیے مشکلات ہیں، آسان نہیں ہے. لیکن یہ ایک دن پھل لاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں جتنا بھی کہا ہے سچ ہی کہا ہے، اور سچ کو سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے کہ انسان سوچ لے. اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. ایک بات کہہ دی اللہ نے. دوسری بات میں مثال دے رہا ہوں، باتیں تو بہت ہیں. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. تیسری والقمر قدرناه منازل لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون واخرج من الثمرات رزقا لكم. تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعوے ہیں، سچ ہے. میں بتا رہا ہوں کس طرح سچ ہے. تجری فی الفلک وسخر لکم ما فی الارض جميعا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ چند آیتیں میں نے ذکر کر دی. تو پورے قرآن میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اقوال مبارک کا ذکر ہے جن پر ہمارا ایمان ہے. یہ تمام سچ ہے. فرمایا کہ میں نے سورج آپ کے لیے نکال دیا، وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے. میں نے چاند کو گھٹنے اور بڑھنے کا حکم دیا، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. یسألونک عن الأہلہ، اے میرے حبیب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند کیا ہے. قل، ان کو کہہ دیجئے، یہ مواقع للناس، یہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، لوگوں کو اوقات بتاتا ہے. یہ مہینہ رجب کا ہے جو چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، حج آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا. یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ یوں کرو یوں کرو. طریقہ کار کیا ہے یہ بھی بتایا.